الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. برادران اسلام، بڑے خوش قسمت ہیں آپ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے پیکج کو حاصل کرنے کے لیے جمعے والے دن جلدی تشریف لائے. اللہ آپ کا نہ صرف یہ کہ آنا قبول کرے بلکہ جو پیارے پیغمبر اسلام نے جو پیکج بتایا اللہ وہ بھی سارے کا سارا آپ کو سمیٹنے والا بنا دے. اللہ توفیق عطا فرما دے. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ گھر جا کے کوئی سادہ ترجمے والا قرآن نہیں، کوئی آپ کھول کے سورہ الفرقان نکال کے تو اس کی 64 نمبر آیت 65 آگے چلتے جائیں 77 آخری جو آیت ہے جہاں آیت سورہ ختم ہوتی ہے سورہ فرقان، وہاں تک میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آج شام تک نا سونے سے پہلے ایک مرتبہ اسے خالی ترجمے سے پڑھ. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے کہ وہ عباد الرحمان کہ رحمان کے بندے کون. اب آپ کا بھی دعویٰ ہے، میرا بھی دعویٰ ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو خوبیاں بیان کی، جو کریکٹرسٹکس ان کے اندر ہونے چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں. تو میرے بھائی وہ 1 بائی 1 کر کے 1 2 3 4 5 6 7 یہ ٹیلی کرنا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عباد الرحمان کون ہے، اصل ولی اللہ کون ہے، جو بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر دیکھیں کہ یہ بات اللہ نے کہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے، آگے جا کے اللہ نے کہا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، تو یہ اگر خوبی میرے اندر ہے یا میں بھی اس بات سے رک رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا نام بھی انشاءاللہ تعالی عباد الرحمان کی لسٹ میں سے آ گیا. اگر اس کے مطابق عمل نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عباد الرحمان ان کی یہ تعریف ایسے کرتے ہیں تو میں تو نہیں کرتا. اللہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے
میں تو کرتا ہوں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں عباد الرحمان میں اس لسٹ میں میرا نام نہیں ہے. میں تو وہ کام نہیں کر رہا, وہ بھی میرے اندر ہے ہی نہیں. تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف فرما رہے. تو سب سے پہلے جو بات شروع کی الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ زمین پر وہ اکڑ کے نہیں چلتے, بڑی عاجزی کے ساتھ, بڑی نرمی کے ساتھ, وقار کے ساتھ, آہستگی سے چلتے ہیں. دوسری خوبی یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب بھی جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے نا تو وہ بحث مباحثہ نہیں شروع کر دیتے, حلال نہیں مچ جاتے, وہ دینگا مشتی نہیں کرتے. وہ کہتے قالوا سلاما, بھائی سلام ہوئے تو تھوڑی مہربانی, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میں نہیں بیٹھ سکتا. وہ ہر جگہ سنگ نہیں پھنساتے, وہ ہر جگہ یہ ماحول کریٹ نہیں کرتے. اللہ نے انہیں سمجھ دی ہے, ان کی تعریف کی اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان کے اندر, کہ جب وہ کسی سے اس طرح کی محفل ہوتی ہے نا, اس طرح کا بندہ متھے لگ جاتا ہے تو وہ اس سے الجھتے نہیں ہیں, وقت برباد نہیں کرتے. وہ کہتے بھائی تیری مہربانی, بھائی میرے پاس ٹائم نہیں, بھائی معذرت چاہتا ہوں بس. تیسری خوبی یہ اللہ نے بیان فرمائی. تو یہ دو خوبیاں جو ہیں وہی پہلے ان کو ٹیلی کریں کہ یہ میرے اندر ہیں, میں ایسے کرتا ہوں. بھائی میں نے تو ہر جگہ سنگ بسائے ہوتے ہیں, میں تو ہر جگہ ہی مجمع لگا لیتا ہوں, میں تو وقت بہت برباد کرتا ہوں, اس قدر زیادہ جس کی حد ہی کوئی. تیسری خوبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ یہ, جو آج کا موضوع, اس پہ ذرا فوکس, اس پہ ذرا توجہ کیجیے, جو بیسیکلی آج کا موضوع اسی پہ بات ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ اکبر. اب یہ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے, کوئی بھی قرآن پاک ترجمے والا, آپ کیا کریں گے, آپ جب عربی پڑھیں گے نیچے ترجمہ لکھا ہوگا اللہ اکبر کہ عباد الرحمان کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ان کی راتیں یا سجدے میں گزرتی ہیں یا قیام میں گزرتی ہیں. اللہ اکبر. اب اگر پڑھنے والے کی راتیں مہندی, مائیاں, برات, مارکیاں, گانا بجانا, ڈھول ڈمکا, لڈیاں گڈیاں, دیر تک واٹس ایپ, فیس بک, 2 بج جائیں, 3 بج جائیں, تو میرے بھائیوں پھر جب یہ کوالٹی پڑھ رہا ہوگا تو پھر پورا تو نہیں اتر رہا نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس لسٹ میں شامل نہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یا سجدے میں یا قیام میں رہتے ہیں. آگے لمبی لسٹ ہے, دیر ہو جائے گی چونکہ بات ہم نے اس پہ کرنی ہے. لمبی لسٹ ہے, فضول خرچی نہیں کرتے, نہ کنجوسی سے کام لیتے, درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں, اسراف نہیں کرتے, تنگی بھی نہیں کرتے. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جھوٹ نہیں بولتے, زنا نہیں کرتے, قتل نہیں کرتے, اور دن رات بلکہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ میری بیوی, میرے بچے, اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ یہ دین پر پورے اتریں, قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, اچھائی کا درس دیں, برائی سے روکنے والے ہوں, ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں. تو یا اللہ میں جب دیکھوں تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے, اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو جب اس حالت میں دیکھوں تو ٹھنڈ پڑ جائے. اور اے اللہ وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پروردگار نہ صرف ان کو نیک نہیں خالی بلکہ نیکوں کا امام بنا, وہ یہ بھی کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو گروپ ہے, یہ اس کیٹیگری کے جتنے لوگ ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کنورٹ کر دیا, ان کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا. ان کے اندر باغات, جنتیں, ان کے لیے غرفے, ان کے لیے بہت کچھ, لمبی تفصیل ہے. تو آج میرے بھائیوں ہم بات کریں گے اس پر کہ ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزری. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا
کہ جو رمضان ہے اس کے بعد افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. پیارے پیغمبر اسلام نے رمضان کے بعد سب سے بہتر روزے محرم کے روزے اور فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز افضل الصلاۃ بعد الفریضہ فرض نماز کے بعد کون سی؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، رات کی نماز. اور یہ جو خوش نصیب اس گھڑیوں کو اویل کرتے ہیں، ان گھڑیوں کو اویل کرتے ہیں. اب دیکھیں کسی کو گرین کارڈ چاہیے ہو تو کہتا ہے میں تو جناب سال ہو گیا وہاں کھجل ہو رہا ہوں، وہاں پریشان ہو رہا ہوں. آپ کو کیا پتا میں ہوٹلوں میں دفتروں کے کتنے چکر لگاتا ہوں، میں تو بیوی بچے میرے پریشان ہیں، 1 سال ہو گیا میں صرف اس گرین کارڈ کے حصول کے لیے، اس لیٹر کے حصول کے لیے، اس ویزے کے حصول کے لیے. بھئی یہ تو کسی عام ملک کینیڈا ہوگا، امریکہ ہوگا، انگلینڈ ہوگا. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس گرین کارڈ کے لیے، اس ویزے کے لیے زیادہ مشقت نہیں، رات کا جب آخری پیر ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وضو کر کے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو میرے بھائیو مثال تو نہیں دی جا سکتی لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ہوتی ہے، کوئی دینی وابستگی ہوتی ہے. کسی کا دینی اگر کوئی رہنما آیا ہو، کوئی سیاسی لیڈر آیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہوتی ہے. چلو چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو لاہور چلو، چلو چلو رائے گڑھ چلو، چلو چلو مینار پاکستان چلو. لوگوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، دیوانہ وار. لیکن ذرا اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں بھلا، یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ کیسا وہ سما ہوگا جب آوازیں آ رہی ہوگی چلو چلو مدینے چلو. کون آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام. لوگ کس طرح دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، چہرہ انور کو دیکھنے کے لیے کس طرح شوق سے آگے بڑھ رہے ہوں، کس طرح اپنی منزل طے کر رہے ہوں. اور اس جلوس کے اندر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہودی عالم تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے. کہتے ہیں میں بھی اس جلوس میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے جب وہاں پہنچا تو پیارے پیغمبر اسلام کے چہرے انور پر جب میری پہلی نگاہ پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جب میری پہلی نگاہ پڑی، کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. اللہ ایمانداری سے بتائیں، وہ تو غیر تھے، وہ تو غیر تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں تھے. آج غیر نہیں، کوئی اپنا بھی ہمیں دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. یہ 2 نمبری نہیں کرے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ فراڈ نہیں کرے گا، یہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا، یہ غلط بیانی نہیں کرے گا. آج اس پیغمبر کی امتی کو دیکھ کے وہ کہتا ہے الحمدللہ اہل سنت. لیکن ہمارے بارے میں کوئی یہ کہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ چہرہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، زیادتی نہیں کرے. بات لمبی نہ ہو جائے. کیا کہتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ؟ کہتے ہیں جو پیارے پیغمبر اسلام کے جب اس مجلس کے اندر میں بیٹھا تو پہلی آواز جو میرے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی ایھا الناس افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. عربی نہیں جانتا لیکن الفاظ ان کی چاشنی، ان کی خوبصورتی، ان کا قافیہ، ان کا وزن. لیکن وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ تو عالم ہیں، وہ تو عرب ہیں.
کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سب سے پہلے میرے کانوں میں یہ آواز پڑی، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واتیموا الطعام، کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، رشتے ناطے جوڑو، توڑ پیدا نہ کرو، جوڑ پیدا کرو، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل، نماز پڑھو کس وقت؟ باللیل، رات کو، رات کو کس وقت؟ والناس نیام، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ جو بندہ گرین کارڈ کے حصول کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، بھائی اتنا سا کام کر لے کہ رات کو وضو کر کے اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں بڑی آسانی سے چلا جائے۔ کوئی جنت کا ویزا حاصل کرنا چاہتا ہے، سرٹیفکیٹ، انٹری کارڈ، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ان باتوں کی طرف دھیان کرے کہ افشوا السلام، واتیموا الطعام، واصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ کام کریں۔ اب ان کاموں میں سے کون سا کام مشکل ہے کتنا؟ یہ صرف ایک واحد کام تھوڑا سا مشقت والا کہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اگر آج اعلان کر دیں، عثمان بزدار صاحب آج اعلان کر دیں کہ یہ نہر کے اوپر چند قلعے کھلی کچہری لگاؤں گا سویرے، ہفتے والے دن صبح فجر کی نماز کے بعد کھلی کچہری لگے گی، رات مجموعہ وہاں دیکھنے والا ہوگا، لوگ درخواستیں لے کر، بوڑھے بندے، خواتین درخواستیں لے کے وہاں رات کو پہنچیں گے۔ رات میں ان لوگوں سے بندہ پوچھے، بابا جی، اماں جی، یہ آپ اتنا تردد کر کے اتنی دور درخواست لے کے آئی ہیں، یہ تو گوشت پوست کا بنا ہوا بندہ ہے، 5-6 فٹ کا، محدود اختیارات کا مالک ہے، اس سے آپ اتنی توقع لگا کے بیٹھے ہیں، تو اس رب کو درخواست کیوں نہیں پیش کی جو اتنے اختیارات کا مالک ہے، اتنے خزانے اس کے وسیع ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اگر آدم علیہ السلام سے لے کر پیدا ہونے والا قیامت تک آخری بچہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری بچہ، اگر یہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، کسی کھلے اسٹیڈیم کے اندر جمع ہو جائیں، اور میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سب کے سب اپنی اپنی بولی میں مانگیں، میری بھائیوں سے التماس ہے کہ تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، ذرا مہربانی فرمائیں، ایک ہی مرتبہ آگے آگے ہو جائیں، جتنا آپ قریب ہوں گے میرے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اتنا اللہ کی رحمت کے قریب ہوں گے۔ اللہ دوسروں کے لیے جگہ وسعت دیں گے، اللہ آپ کے گھروں میں وسعت پیدا کرے گا۔ کس طرح تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر سارے اول آخر جن انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، بھائی یہ وزیر اللہ، وزیر اعظم، یہ ان کے بھی اختیارات ہیں، لیکن اس ہستی کے متعلق اگر یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، سارے اپنی اپنی بولی میں مانگے، اپنی اپنی زبان میں مانگے، کھل کے مانگے، میرے پیارے پیغمبر اسلام میں اللہ سب کی منہ مانگی مرادیں پوری کر دے، سب کی منہ مانگے مرادیں پوری کر دے، تو سب کو دے کے بھی اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کے باہر نکال، جتنا پانی سوئی کو لگے گا اتنی بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، بھائی آ تو صحیح، مانگ کے تو دیکھ بھائی۔ اچھا، اس بابا جی کو کہا جائے، اگر بزرگوں کو کہا جائے کہ جناب آپ کے بیڈ روم میں روز کچہری لگتی، کھلی کچہری لگتی، اتنی دور جو آپ آئے ہیں ٹھنڈ میں، ساری رات یہاں سڑیں گے، ٹھنڈ میں آپ کھڑے رہیں گے، بخار ہو جائے گا، بیمار ہو جائیں گے، تو اپنے کمرے کے اندر جو گرم کمرہ ہے، گرم پانی
اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے، کھڑے ہو جائے گا۔ جو ساتھیوں نے باہر موضوع لکھا ہوا ہے جمعے کے خطبے کا، وہ لکھا ہوا ہے کوئی مانگنے والا؟ وہ لکھا ہوا ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، سگی ماں نا، سگی ماں، سگا باپ، ان سے بڑھ کر رشتہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ بیٹی آ جائے، بیٹا آ جائے، 1 دفعہ مانگے، 2 دفعہ مانگے، 3، تو کام ہی پڑھ لے، جا اپنا کام کر جا کے۔ اللہ کی قسم کیسی ہستی ہے، جتنا مانگے اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا مانگے اتنا خوش ہوتا ہے، نہ مانگے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں نہ مانگے تو خوش ہوتے ہیں، مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا مالک ہے وہ، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے، میں ان اختیارات کا مالک میرے پیارے پیغمبر اسلام نے، میں رات کو جب آخری پہر ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، مسلسل آوازیں آتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی سوالی؟ میں اس کی دعا قبول کروں، میں اسے عطا کروں۔ ہے کوئی گناہگار بخشش چاہنے والا؟ میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ ہر روز آوازیں آتی ہیں، ہر روز، ڈیلی۔ لیکن مانگنے والے کیا کر رہے ہیں؟ مانگنے والے کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ تو سوئے پڑے اور ابھی سوئے، ابھی سوئے۔ آج سے چند سال پہلے ایک وقت تھا، مائیں آواز دیتی تھی، بیٹی بیٹا اٹھ جاؤ بیٹا، 4 بج گئے، اٹھ جاؤ بیٹا، 4 بج گئے۔ آج مائیں اور باپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، بیٹا اللہ کے واسطے سو جاؤ، 4 بج گئے۔ اللہ کی قسم گلا کرتے ہیں ماں باپ کہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، لیکن بچے 4-5 بجے تک موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، فجر بھی نہیں پڑھتے۔ کہتے بچے سنتے نہیں، تو میں کہتا ہوں بچے نہیں سنتے، پھر اسے سنائیں جو سنتا ہے۔ بچے نہیں سنتے، پھر اسے سنائیں جو سنتا ہے۔ بھائی اسے بھی نہیں سنانا تو اس کے آگے رہو، اس کے آگے رہو، اس کے آگے رہو، بھائی سب کو چھوڑے کہ آگے رہو، اور جس کے آگے تو روتا ہے یہ تماشا دیکھیں گے بعد، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، اللہ کی قسم کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا، مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ چلو سمجھانے کے لیے ذرا کہتا ہوں، ہماری یہ مسجد ابو بکر، جامعہ مسجد ابو بکر، ابھی جب آپ اندر انٹر ہوئے تھے تو 2 4 5 10 اگر فرض کریں مانگنے والے کھڑے ہیں، آپ واپس جائیں، جب واپس جائیں تو آپ کا موڈ بنے کہ میں مانگنے والے ہیں تو کچھ دے کے جاؤں اللہ کی رضا۔ تو آتی دفعہ آپ دیکھیں کہ بڑے حشاش بیٹھے تھے، جاتی دفعہ آپ دیکھیں جب دینے کا کچھ وقت آیا وہ سارے کے سارے کراٹے لے رہے ہیں، گہری نہیں سوئے ہوئے۔ کیا سوچیں گے آپ؟ کیا خیال آئے گا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے کہنا بڑے بیوقوف آدمی ہیں بھائی، اب مانگنے کا وقت آیا تو یہ سارے کے سارے سوئے پڑے۔ تو بھائی یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، جب مانگنے کا وقت آیا، ہے کو مانگنے والا، ہے کو سوالی، ہے کو گناہگار، بھائی وہ تو سوئے پڑے ہیں، ابھی سوئے۔ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنا قیام کرتے تھے، اگر آج کسی کے پاؤں میں برن دیکھیں، سوجن دیکھیں، اس سے پوچھیں بھائی جان خیر ہے؟ وہ کہتا ہے جگر کا مسئلہ بنیا، ہیپیٹائٹس ہو گیا ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، پیر سوج گئے۔ ایمانداری سے بتائیں کبھی سنا کسی نے کہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے پاؤں سوج گئے، کھڑا ہونے کی وجہ سے؟ میں صبح کھڑا ہوتا ہوں، لمبا قیام کرتا ہوں، میرے پاؤں سوج گئے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کیوں آپ اتنی مشقت اٹھاتے؟ اللہ نے تو ساری اگلی پچھلی لفظیں معاف کر دی، آپ کیوں آپ اتنا کھڑا ہوتے؟ کیوں کہا زوجہ محترمہ آپ کی اور میری ماں؟ برداشت نہیں ہوا، پاؤں میں برم آ جاتے، میرے پیارے پیغمبر اسلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ کہتی یا رسول اللہ اتنی مشقت نہ کیا کرے، اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی لفظیں ساری معاف کر دی۔ تو میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا مطلب یہ کہ میرے اللہ نے مجھ پر اتنی مہربانیاں کی، اتنی رحمتیں کی، کیا میں اتنا بھی نہ کروں؟ اب آپ اور میں، آپ اپنے گریبان میں جان کے میں اپنے گریبان میں جانتا ہوں اللہ نے ہم پر کتنی مہربانیاں کی، کتنے بڑے اللہ کے احسانات ہیں، کتنی نعمتوں سے اس نے نواز رکھا ہے۔ کیا ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ کس قدر تم پہ گراؤں صبح کی بیداری، کس قدر تم پہ گراؤں صبح کی بیداری ہے۔ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، قبائے آزاد پہ قید رمضان باری ہے، تم ہی کہہ دو یہی ہے وفاداری۔ اس طرح کے ہوتے بندے، اس طرح کے ہوتے عباد الرحمان۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، علیکم بقیام اللیل، پیارے پیغمبر اسلام نے تہجد ضرور پڑھا کرو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، پیارے پیغمبر اسلام نے جو تم سے نیک لوگ گزرے ہیں نا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، فرمایا جو تم سے نیک لوگ پہلے گزرے ہیں نا، یہ ان کی عادت تھی، تہجد ضرور پڑھا کرو۔ علیکم بقیام اللیل وہو قربۃ الی ربکم، یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے نا، چاہتا ہے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، رات کو اٹھے، یہ بیماریاں دور کرنے کا سبب ہے۔ بھائی سائیول گیا، ڈیرا غازی ہاں گیا دم کرانے کے لیے، دم کرانے کے لیے، وہ خدا کے بندے صبح اٹھ کے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا، اللہ کے سامنے جولی پھیلا دے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اللہ سے عرض کر بھائی، اللہ سے مانگ بھائی، وہ تو خود کہہ رہا ہے کو مانگنے والا۔ تو بھائی تو کیسا سوالی ہے، بھائی تو کیسا مانگنے والا ہے؟ فرمایا یہ تم سے جو پہلے نیک لوگ گزرے نا، ان کے یہ جسم سے بیماریوں کو دور رکھنے کا سبب ہے، یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے، یہ اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تو فرمایا یہ جو تم سے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، یہ ان کے عادت کی۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کا تذکرہ کر دیتے ہیں جن کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، تقوی پرہیزگاری بزرگی شان بڑی اللہ نے عزت دے رکھی انہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ، والد محترم کا نام موسیٰ، 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 561 میں وفات پائی۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 470 میں پیدا ہوئے، 561 میں وفات پائی۔ 30 اور 61 91 91 سال، 91 سال عمر پائی۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن یہ اللہ نے جو نام دیا، اللہ نے جو مہربانیاں فرمائی، یہ رات کو اٹھنے کی بدولت۔ کیا کہتے ہیں کتنا پیار تھا، جیلان صوبے سے ان کا تعلق تھا، صوبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے انہیں جیلانی کہتے ہیں رحمہ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، نام آتا ہے تو کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ سجران کے بادشاہ نے پیغام بھیجا، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حاکم وقت پیغام بھیجتے تھے کہ اللہ کے واسطے مل جائیں، اپنی زیارت نصیب کر جائیں۔ تو اب اگر کوئی پیغام بھیجے تو سر کے بل اٹھ چلا جائے، تو حاکم وقت بلائے تو سر کے بل بھاگا جائے، کیا کہتا ہے
کہتا ہے اگر میرے محل میں آ کے رہیں میرے ساتھ بڑی خوشی ہوگی. نہیں. کہنے لگا آدھی سلطنت دے دوں گا. کونسلرشپ نہیں، سینیٹر کی سیٹ نہیں، ایم پی ایم این اے نہیں کہہ رہا آدھی سلطنت دے دوں گا، آپ میرے ساتھ آ کے رہیں. کیا جواب دیا شاہ نے؟ کہتے ہیں کہ بادشاہ تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے. کہنے لگے رات کے ان پرسکون لمحات میں، سحری کے اوقات میں، ان پرسکون لمحات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اپنے سامنے جو کھڑا ہونے کی توفیق دیتا ہے، تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے. میں پوری سلطنت تیری کو نا ان 2 رکعتوں کی حاضری کے برابر نہیں سمجھتا. ایسی نام نہیں پیدا ہو جاتا بھائی. کتنا کرے یہ جو میں نے کہا نا پاؤں کو ورم آ جاتا. پاؤں کو ورم کیسے آتا ہے یہ بھی سن لیں ذرا. پاؤں کو ورم کیسے آتا ہے یہ بھی سن لیں ذرا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پیغمبر اسلام کو رات تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. اللہ کی قسم آج کسی سے بات کرے تو وہ اہل حدیث کہلوانے والا، اہل سنت کہلوانے والا کہتا ہے کہ وہ چھڈو جناب لوگوں کو فجر نہیں پڑھی ہے تو ان تجدی پڑے گی. میں پورا سال یہ موضوع بیان نہیں کرتا، جان بوجھ کے نہیں کرتا، پورا سال یہ موضوع بیان نہیں کرتا. بھائی ایک مسلمان آدمی میرے پیارے پیغمبر اسلام کا امتی، وہ تو مستقل سارا سال تہجد پڑھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن ساتھیوں کی آسانی کے لیے میں ان دنوں جب راتیں لمبی ہوتی ہیں، گرمی نہیں ہوتی، تو میں ان دنوں یہ موضوع بیان کرتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من تامم 10 آیتیں، جو بندہ رات کو 10 آیتوں کے ساتھ قیام کرے گا، جو بندہ رات کو 10 آیتوں کے ساتھ قیام کرے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیں ذرا کہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جائے. بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے نا کہ رات کو سونا ضروری ہے، سو کے اٹھیں تو پھر، یہ نہیں، مشہور ہو گیا. ویسے عشاء کی نماز کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا بھائی عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں. لیکن افضل وقت جو ہے وہ جو آوازیں آتی ہیں نا وہ رات والا ہے. افضل وقت ہوا ہے ڈائریکٹ ڈائیونگ. تو پیارے پیغمبر اسلام میں جو 10 آیتوں کے ساتھ رات کو قیام کرے، کھڑا ہو جائے. اب 10 آیتیں کتنی بنتی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس، 5 اس کی، 6 اس کی، 11 ہو گئی. بھائی یہ 2 صورتیں پڑھے، 2 صورتیں پڑھے. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لم یکتب من الغافلین، اللہ اس کا شمار غافلوں میں نہیں کرے گا. صرف 10 ہے. اب امتی کے لیے یہ کہا، خود کیا کر کے دکھایا. پاؤں میں ورم کیسے آتا ہے؟ حذیفہ رضی فرماتے ہیں میں نے پیغمبر اسلام کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں پیارے پیغمبر اسلام نے 4 رکعتیں پڑھی تو پہلی اللہ اکبر، ان 4 رکعتوں میں ورم کیسے آتا ہے، سوجن کیسے ہوتی ہے پاؤں. پیارے پیغمبر اسلام نے سورۃ البقرہ پڑھی. کتنے پارے؟ 2.5 پارے. سورۃ البقرہ پڑھی، اس کے بعد آل عمران پڑھی، 286 آیتیں البقرہ کی، 200 آیتیں آل عمران کی. اس کے بعد سورہ نساء پڑھی، اس کے بعد سورہ المائدہ پڑھی، اس کے بعد سورہ الانعام پڑھی. 7.5 پارے میرے پیغمبر اسلام نے 4 رکعتوں میں پڑھے. وہ یعلمون تعلمون والے نہیں، ٹھہر. اور پیغمبر اسلام جہاں جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر آتا تو پیارے پیغمبر اسلام اللہ کی رحمت کا سوال کرتے. جہاں جہاں جہنم کا ذکر آتا اللہ سے پناہ کرتے. ساتھ یہ بھی چاہتا ہے لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قیام. یہ راتیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دوبارہ زندگی میں نہیں آئیں گی، دوبارہ موقع نہیں ملے گا. ٹائم تھوڑا ہے.
میری بھائیوں سے التماس ہے کہ میں سنا کے چلا جاؤں، آپ سن کے چلے جائیں، یہ نہیں، یہ بات نہیں بنے۔ میری بھائیوں سے التماس ہے کہ کتنی رکھتے ہیں، کیسے پڑھا جائے، اس کے متعلق انشاءاللہ اللہ نے صحت اور زندگی دی تو اگلی نشست میں بات کریں گے۔ میرے بھائیوں وقت گزر رہا ہے، یہ نہ کہیں گے کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، نہیں۔ میری بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے واسطے آج جلدی سو کے رات کو نیت کر کے سوئیں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے۔ الارم وہ نہ لگائیں، یہ والا لگائیں، وہ والا دھوکہ دے جائے گا، یہ والا دھوکہ نہیں دے گا۔ اور رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دیں، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے کھل کے مانگیں، کھل کے مانگیں، ورنہ وقت نکل جائے گا، وقت نکل جائے گا، وقت پورا ہو جائے گا۔ اگر برا محسوس نہ کریں تو اب بھی وقت پورا ہو گیا، اب بھی وقت پورا ہو گیا، اور ایک وقت آنے والا ہے جب سچ مچ پورا ہو جائے گا۔ اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ آپ کو اور مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا، اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان میں جایا جائے گا، ایک سیکنڈ پہلے سیٹ صاحب، چوری صاحب، رانا صاحب، کھوکر صاحب، میر صاحب، مرشاد چٹا صاحب، شیخ صاحب، مغل صاحب، ایک سیکنڈ پہلے، اور ایک سیکنڈ بعد کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی آ گئی، میت آ گئی۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اللہ کے واسطے اس وقت سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کاروبار کے متعلق، دوست احباب کے متعلق، بچوں کے متعلق، بیوی خامن کے متعلق، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے عرضیاں پیش کی جائیں، اللہ کے سامنے درخواست پیش۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، اور بھی جتنے صدر تشریف فرما ہیں، اگر ان میں سے کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار، جن کے زندہ ہیں اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، جن کے فوت ہو گئے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ ایک دوست، ان کی بیوی کینسر ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ خاص طور پہ جن عورتوں کے چھوٹے بچے ہیں، جن کی مائیں بیمار ہیں، یہ ان کو پتا ہے کہ بچے سنبھالنا خامن کا کام نہیں ہوتا، نہ سنبھالے جاتے ہیں۔ یہ عورتوں کو اللہ نے ملکہ دیا، یہ عورتوں کی اللہ نے توفیق دی، تو سارے گھر میں قیامت برپا ہو جاتی ہے، بچے بیچارے بہت پریشان ہیں۔ خاص طور پر اللہ سب کو دے دے، لیکن جو خاص طور پر بچوں والی مائیں چھوٹی، اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کہ اللہ سب کے حال پہ رحم کر، اللہ سب کے حال پہ رحم کر۔ اللہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہماری شام کے اعمال ہے، جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا در ہے، لیکن تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ یہ مختصر سی زندگی ہے، اللہ امن سکون چین کے ساتھ صحت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی میں سکون دے دے، اللہ اس بدامنی سے، ان امراض سے، ان وائرسوں سے اللہ محفوظ فرما دے۔ اے پروردگار، جب تک زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔
اللہ جو بھی کسی طور پر پریشان ہے اللہ اس کی پریشانیوں کا مداوع فرما دے. اللہ جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اللہ مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں اللہ برکت دے دے. اللہ برکت دے دے. اللہ یہ بے برکتی اور نوست ختم کر دے. اللہ یہ بے برکتی اور نوست ختم کر دے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان تکلیف میں ہے، اللہ پوری دنیا امت مسلمہ کے حال پہ رحم کر دے. اللہ رحم کر دے. اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم کر دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.